حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. مجلس ایصال ثواب ہے، شب جمعہ ہے، بہت ساری مناسبتیں ہیں، ماہ ذی الحجہ ہے۔ یہ مہینہ جو سال کا آخری مہینہ ہے، اپنے اندر بے پناہ بے حد و حساب مناسبتیں سمیٹے ہوا ہے۔ تاریخ اسلام کی جتنی بھی بڑی مناسبتوں کو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب اس مہینے میں، جتنی بھی بڑی بڑی مناسبتیں ہیں۔ یعنی اگر صرف ماہ ذی الحجہ کی مناسبتوں کے اوپر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک مجلس ناکافی ہوگی۔ میں صرف فہرست آپ کے سامنے پیش کر کے جس آیہ کریمہ کو مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے، اس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مناسبت جو اس مہینے کی ہے وہ حضرت سرکار امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہے، جس کے لیے صرف ایک روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کم 1,24,000 انبیاء پیغمبر کے دروازے پر آئیں، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی پیغمبر کے دروازے پر آئیں اور دست ادب جوڑ کر آپ سے یہ گزارش کریں کہ ہمارا عقد فاطمہ زہرا سے کر دیں، تو پیغمبر کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہوگا کہ کائنات کی خلقت سے لے کر قیامت تک خدا بند عالم نے
کسی ایک شخص کو بھی جناب فاطمہ کا کفو نہیں بنایا ہے سوائے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی جناب مولائے کائنات کے علاوہ جناب فاطمہ زہرا کا کسی کو بھی کفو قرار ہی نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ باغ فدق اسی مہینے میں رسول اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کو عطا کیا تھا۔ عظیم مناسبت جو اس مہینے کی ہے وہ ابھی شعر میں بھی ہمارے محترم پڑھ رہے تھے، ایک رات بھرپور نیند سو کر مرضی پروردگار اسی مہینے مولائے کائنات نے خریدی تھی۔ آیہ ولایت کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ مائدہ پورا کا پورا اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے آیہ ولایت انما ولیکم اللہ، یہ سورہ مائدہ کی ہی آیت ہے، اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ سورہ حل اتی جو جناب فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے وہ بھی اسی مہینے نازل ہوا ہے۔ اور ان ساری مناسبتوں کو اگر آپ پیچھے چھوڑ دیں تو سب سے بڑی مناسبت غدیر اسی مہینے کی مناسبت ہے۔ آیہ اکمال دین اسی مہینے میں نازل ہوا، جس دن خداوند عالم نے دین کو مکمل کیا وہ اسی مہینے میں مکمل کیا۔ جس دن خدا دین سے راضی ہوا وہ اسی مہینے میں راضی ہوا۔ لیکن اب جو مناسبت سنانے جا رہا ہوں وہ آپ سب سے جڑی ہوئی مناسبت ہے۔ آیہ تطہیر اسی مہینے نازل ہوئی، یعنی وہ واقعہ کہ جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر ضعف محسوس کیا تھا اور جناب فاطمہ زہرا سے آ کر چادر یمانی مانگی تھی۔ اس وقت شاید سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ چادر بھی اگر مانگی تو یمنی چادر کیوں مانگی۔ شاید آج کے سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یمن کے نام میں بھی برکت ہے، چادر میں بھی برکت ہے، کہ جسے رسول اسلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے طلب کیا اور آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ روز مباہلہ اسی مہینے میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب مناسبتیں ہیں جو اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں، اس مہینے سے مخصوص ہیں۔ اور آج کی رات جس شب میں آپ بیٹھے ہوئے شب عرفہ، یعنی روز عرفہ، روز عرفہ ہم صرف سنتے ہیں اور سن کے نکل جاتے ہیں۔ روز عرفہ میں اگر آپ کچھ بھی نہ مانیں تو روز عرفہ قیام امام حسین کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے قیام فرمایا ہے، اور آپ آج ہی کے دن یعنی اسی روز عرفہ میں نکل کا آنے والا دن 9 ذی الحجہ کہ جس میں آپ نے قیام فرمایا۔ عید قرباں اسی مہینے میں ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق زمانے سے ہے، مکان سے نہیں ہے۔ عبادتیں کئی قسم کی ہیں، کچھ عبادتوں کا تعلق مکان سے ہے، کچھ عبادتوں کا تعلق زمان سے ہے۔ تیسری عبادت وہ عبادت ہے اسلام کی جس کا تعلق زمانے سے بھی ہے اور مکان سے بھی ہے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ حج ذی الحجہ ہی میں ہو سکتا ہے اور خانہ کعبہ ہی میں ہو سکتا ہے، یعنی مکان بھی مخصوص کیا گیا ہے اور زمانہ بھی مخصوص کیا گیا ہے، وہ بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں تو جوڑ دوں اب آپ کو گریز۔ ذاکری میں ایک چیز ہوتی ہے گریز، جب آپ نے کچھ بتایا ہے تو پھر وہاں سے آپ گریز کیسے کریں گے۔ میں نے سورہ مبارکہ ملک کی آیت پڑھی ہے۔ سورہ مبارکہ ملک کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب یہ بات صرف آپ سے ہے، آپ ہی سے مخصوص ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ سورہ ملک مومنوں کے دلوں میں اتر جانا چاہیے، مسلمانوں کے دلوں میں نہیں، مومنوں کے دلوں میں اتر جانا چاہیے۔ اور جب مومنوں کی بات ہو رہی ہے تو سوائے اس قبیلے کے کسی قبیلے کی بات نہیں ہوتی جسے فرش عزائے حسین کا شعور جس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی یہ سورہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ ہمارے لیے۔ اب میں گریز کر رہا ہوں، زمان اور مکان، حرم، یہاں یہ ساری حرم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ سب حرم کی شبیہیں ہیں، یہ جو بنی ہوئی ہیں نا آپ کے چاروں طرف، یہ سب کے سب جو ہے وہ حرم کی شبیہیں بنی ہوئی۔ کیوں بنا رکھی ہیں حرم کی شبیہ؟ کیونکہ اس جگہ جانے کے بعد امام حسین کا گنبد جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کربلا میں کہ اگر کوئی اس گنبد کے نیچے چلا گیا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اسے حرم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرم، یعنی وہ جگہ جہاں جانے کی کچھ شرائط بھی ہیں اور جہاں جانے کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یعنی جب آپ وہاں جائیں گے تو اس گنبد کے نیچے دعا قبول ہوگی۔ سن لیں، سید ابن طاؤس سے کسی نے پوچھ لیا کہ آخر امام حسین کے گنبد کے نیچے ساری دعائیں کیوں قبول ہو جاتی ہیں؟ خدا وند عالم مانگنے والے کو سب کچھ یہاں کیوں دے دیتا ہے؟ خدا کی قسم اس کا جواب سید ابن طاؤس کے علاوہ اور شاید کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ ان سے پوچھا کہ امام حسین کے گنبد کے نیچے خدا سے جو کچھ مانگا جائے وہ خدا دے کیوں دیتا ہے؟ تو سید ابن طاؤس نے کہا کیونکہ یہ روضہ اس کا ہے جس نے خود خدا کو اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ روضہ اس حسین کا ہے کہ جس حسین نے خدا کو بھی تو اپنا سب کچھ دے دیا نا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ جب خدا کو حسین نے سب کچھ دے دیا تو پھر خدا نے بھی یہ وعدہ کیا کہ جب تم نے سب کچھ دے دیا ہے تو اب تمہارے وسیلے سے جو بھی ہم سے جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک حرم مکان کے اعتبار سے ہے، زمان و مکان کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا گریز یہ ہے۔ ایک حرم زمانے کے مکان کے اعتبار سے ہے، نجف حرم ہے، مدینہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، کربلا حرم ہے، سامرہ حرم ہے، یہ بھی شعر میں بھی پڑھ رہے تھے، بتھاؤ کازمینو خراسانو سامرہ، یہ سب حرم ہیں۔ یہ سب حرم کس اعتبار سے ہیں؟ جگہ کے اعتبار سے حرم ہے، مکان کے اعتبار سے حرم ہے۔ اچھا، حرم ہوتی کون سی جگہ ہے؟ حرم وہ مبارک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں جانے کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب میدان محشر میں کوئی تو شکایت کر سکتا تھا کہ خدایا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں تو جا ہی نہیں سکتا تھا، میرے پاس وسیلہ نہیں تھا، میں بیمار ہی رہا، میں معذور ہی رہا پوری زندگی، مجھے کوئی لے جانے والا نہیں تھا اور حرم مجھ سے دور تھا۔ یعنی مکانی اعتبار کا حرم جو ہے وہ مجھ سے دور تھا۔ تو خدا وند عالم ارشاد فرمائے گا کہ میں نے حرم صرف مکانوں میں نہیں رکھا ہے بلکہ زمانوں میں بھی حرم بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے حرم جو ہے وہ صرف جگہوں میں نہیں قرار دیا ہے کہ مکان کو ہم حرم بنائیں گے۔ اگر تم کربلا نہیں پہنچ سکتے ہو تو ہم ذی الحجہ کو تمہارے گھر پہ بھیج دیں گے۔ اگر تم سامرہ نہیں پہنچ سکتے ہو تو ہم رمضان تمہارے گھر میں بھیج دیں گے، ہم محرم تمہارے گھر میں بھیج دیں گے۔ یہ وہ زمانے ہیں جنہیں حرم کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں ایسے ہی چونکہ ایک 10-12 سال پہلے جارچے میں پورا عشرہ پڑھ کے گیا ہوں،
لیکن اب کافی تبدیل ہو چکا ہوں. اس وقت شاید ذاکری آتی تھی، اب مجھے ذاکری آتی نہیں. اب میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. اب میں باتیں اس طریقے سے کرتا ہوں تاکہ بات صرف کان تک نہ جائے، دلوں تک اتر جائے. شاید 25 سال کی خطابت میں اب جا کے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ حسین کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے. کان میں ٹھوسنے کے لیے چلانا ضروری ہوتا ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے دلیلیں ضروری ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تبارک الذی بیدہ الملک. اس مہینے کو بابرکت مہینہ قرار دیا گیا ہے. اس سورے کو بابرکت سورہ قرار دیا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہو تو رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو. اگر اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہو. برکت کے موضوع پر ایک 30-40 منٹ گفتگو کروں گا آپ کے درمیان. برکت کے موضوع پر کیوں کروں گا؟ کیونکہ یہ سورہ لفظ برکت سے شروع ہو رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارکہ برکت کے روٹ ورڈ سے. خداوند عالم نے اپنی طرف نسبت دی ہے برکت کی اور فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے. خداوند عالم نے اپنے آپ کو بابرکت کہا ہے. یہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے برکت؟ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو شاید ہمارے یہاں کا بچہ استعمال کرتا ہے. میں آج اس لفظ کو یہاں ممبر پہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت آتی کہاں سے ہے؟ برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت کے معنی کیا ہیں؟ آیا میری زندگی میں برکت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ یا صرف ہم بول ہی رہے ہیں ہاں بھائی اللہ برکت دے؟ یہ جو ہم ایک دوسرے کو، ابھی پرسوں عید قرباں آئے گی، ہر آدمی ایک دوسرے کو مبارکباد دے گا، مبارک ہو. یہ مبارک برکت سے آیا. یہ لفظ مبارک جو ہے یہ برکت سے آیا. کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مبارک ہو. مبارک ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دن آپ کے لیے باعث برکت بنے. اگر کسی دن کے لیے مبارکباد دی ہے، ہم برکت کثرت کو سمجھنے لگے ہیں. توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم برکت کثرت کو سمجھنے لگے ہیں. برکت کثرت نہیں ہے، برکت کچھ اور ہے. جب آپ کسی عید کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن آپ کی زندگی میں بار بار آئے. ایسا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، ایسا نہیں ہے. یہ دن آپ کی زندگی میں بار بار نہیں آئے. کبھی بھی اسلام کثرت کی نہ دعا دیتا ہے نہ دعوت دیتا ہے. اسلام ہمیشہ برکت کی دعا دیتا ہے اور برکت کی دعوت دیتا ہے. مولانا کثرت اور برکت میں فرق کیا ہے؟ کثرت اور برکت شاید کسی مجمع کو نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن اس مجمع کو ضرور سمجھایا جا سکتا ہے جسے فرش عزائے حسین پر بیٹھنے کا شعور ہے. کیونکہ یہ فرش عزا منسوب ہے کربلا سے. کربلا میں ایک طرف کثرت تھی اور ایک طرف برکت تھی. اب اس سے زیادہ آسانی سے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. امام حسین نے لوگوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں میں اضافہ کیا ہے جو بابرکت لوگ تھے. فوج یزید کثرتوں پہ بھروسہ کر رہی تھی، حسین برکتوں پہ بھروسہ کر رہے تھے. نہیں، ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. بھائی بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو. کیا مطلب؟ اور بیٹا ہو جائے نا. ہم اب تک یہی سمجھ رہے تھے اور بیٹا ہو جائے. جس کے یہاں پہلے سے 12 ہوں اور اس کے یہاں پھر ایک بیٹا ہو گیا، آپ نے کہا مبارک ہو. اب مبارک بھیا، اب مبارکباد نہ دینا. وہ پلٹ کے کہہ رہا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اب تک برکت کے معنی کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ سمجھ رہا برکت کا مطلب 12 ہے تو 13واں اور ہو جائے. نا، برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تم کربلا والے ہو، لمبی لمبی عمریں جینا کمال نہیں ہے. اگر 6 مہینے کی بھی زندگی ہے تو بابرکت زندگی ہونی چاہیے.
کربلا کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کی زندگی بھی ہے تب بھی بابرکت ہونی چاہیے. میں نے جلال پور میں ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کے بھی حوالے کر دوں. برکت اور کثرت میں فرق ہے. کثرت زیادہ طلبی کو کہتے ہیں اور برکت زیادہ طلبی کو نہیں کہتے. ابھی برکت کے معنی بھی بتاؤں گا. اس سے زیادہ برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک 57 سال کے بوڑھے نے جس اسلام کو زندگی دی وہ 1446 سال کا ہو گیا. اس سے زیادہ برکت اور کیا ہوگی کہ جس 57 سال کے بوڑھے نے جس اسلام کو زندگی دی وہ اسلام اب 1446 سال کا ہو گیا ہے. برکت، کثرت اور ہے، برکت اور ہے. ہمارے ذہنوں میں کثرت بھری ہوئی ہے اور یہ منبر بنا اس لیے ہے کہ ہمارے ذہنوں سے کثرتیں نکالی جائیں اور برکت طلبی ڈالی جائے. برکت، مبارک ہو. یہ جو مبارکباد ہمارے یہاں دی جاتی ہے نا، وہ بابرکت. تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے، خدا کرے بابرکت ہو. بابرکت کا مطلب تمہارے لیے عزت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بنے. اگر ذلت کا سبب بنے گا تو تمہارے بیٹے میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر عزت کا سبب بنے گا، عزت دیکھو. اب میں دیکھیے کثرت اور ذلت میں، کثرت اور برکت میں ایک جملے میں شاید فرق سمجھایا جا سکتا. بہت طولانی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں میں. برکت اور کثرت، کثرت زیادہ طلبی کو کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ میں نے تمام ڈکشنریز میں برکت کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کی. کسی ڈکشنری میں ملا نہیں. لکھا ہوا ہر ڈکشنری میں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے، فیروز اللغات اردو کی ڈکشنری ہے، اس میں بھی برکت کے معنی لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لکھ نہیں پائے. کیسے لکھ پائیں گے؟ لفظ عربی کا ہے اور آپ اس کو اردو کی ڈکشنری میں ڈھونڈ رہے ہیں. ملے گا کہاں سے؟ نہیں، اب لفظ بدلوں. لفظ لوح محفوظ کا ہے. معنی وہی لوگ بتا پائیں گے جو رہتے تو زمین پر ہوں لیکن مطالعہ لوح محفوظ کا کرتے ہیں. وہ لوگ اس کے معنی بتائیں گے نا. دنیا والے کہاں سے بتائیں گے؟ ان کو برکت سمجھ ہی میں نہیں آتی. آپ نے 4 نوکر رکھے اپنے، آ جاؤ نوکری پہ لگا رہا ہوں میں تمہیں، 10-10 ہزار روپے چاروں کی تنخواہ. اس کے اوپر جتنی برکت ہو جائے رکھ لینا. آپ نے اپنے امپلائی سے کہا 10-10 ہزار روپے تم لوگ کی تنخواہ اور اس کے اوپر جتنی برکت ہو جائے تم رکھ لینا. امپلائی فوراً کہے گا برکت آپ رہنے دیجئے، اس کو ڈبل کر دیجئے، برکت آپ رکھ لیجئے. کیوں کہے گا؟ کیونکہ برکت تم کہاں سے دے پاؤ گے بھائی؟ برکت تم دے کہاں سے پاؤ گے؟ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں وہ تم کہاں سے دے پاؤ گے؟ ایک جملے میں عرض کروں، میری زندگی میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ تنخواہ تو میری 1.5 لاکھ روپیہ، لیکن مہینے کی 26 تاریخ آتے آتے میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور مہینے کی 26 تاریخ آتے آتے جیب خالی ہو جاتی ہے. اور کوئی پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا حال ہے؟ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. اس کا مطلب زندگی میں کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 روپیہ. اور 28 تاریخ کو کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب کثرت نہیں ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا وند عالم سے زندگی میں کثرت مت مانگو، خدا وند عالم سے زندگی میں برکت مانگو. اب آپ لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن سننے والے لوگ ہیں. میں بات قرآن سے کرتا ہوں. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیا. ایک لفظ ہے کثرت سے ہی ہے تکاثر، اور اس نام کا پورا سورہ قرآن میں آیا ہے. الہاکم التکاثر. سلامت رہیں. دیکھیے جب کوئی آگے آگے بولتا ہے نا تو مجھے اچھا لگتا ہے. الہاکم التکاثر. قرآن نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جن کے یہاں کثرت طلبی ہے. جارچا میں بہت بڑا مکان ہے،
ایک گریٹر نوئیڈا میں ہو جاتا نا بس کام ہو جاتا. اچھا وہاں رہنا نہیں کرائے پہ چڑھائیں گے. میاں جو ہے اسی میں برکتیں طلب کرو نا. جو خدا نے دے رکھا ہے اسی میں برکتیں طلب کرو. کثرت طلبی تمہیں زیبا نہیں دیتی. بریکٹ بند کرتا ہوں میں یہاں سے. مولا کائنات جنگ صفین کے بعد، اب نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. مولا کائنات جنگ صفین کے بعد کوفے کے قبرستان سے گزرے، اور گزرنے کے بعد سارے ساتھیوں کو روک لیا. رکو جنگ کے بعد آ رہے ہیں. سارے جنگجو ہاتھ میں تیر تلوار تبر نیزے، سب جنگجو جنگی لباس میں. قبرستان پہ روک دیا سب کو. رکو یہ قبروں میں سونے والوں کو سلام کرتے ہیں. اب نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں، پڑھیے گا. اس خطبے کا نام ہی ہے صفین سے واپس آتے ہوئے کوفے کے قبرستان پر. مولا کائنات نے کہا السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. ٹھیک ہے، آرام سے سنیے. اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. اے اندھیری کوٹھریوں میں رہنے والوں، میں عربی چھوڑ رہا ہوں صرف اردو بول رہا ہوں. اے اندھیری کوٹھریوں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. اے مٹی کے تودوں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. اے کیڑے مکوڑوں کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. یہ میں کن کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ جن کے پاس 2 گھر پہلے سے ہے لیکن پھر بھی دنیا میں تیسرے گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک گھر اور ہو جائے. ان کو مولا کائنات قبر میں سلام کرتے ہیں. مٹی کے گھروں میں، اندھیرے گھروں میں، وحشت زدہ گھروں میں، کیڑے مکوڑوں کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. تم مجھے ادھر کی خبریں سناؤ، میں تم کو ادھر کی خبریں سناتا ہوں. مولا کائنات قبر میں سونے والوں سے کہہ رہے ہیں تم مجھے ادھر کی خبریں سناؤ، میں تم کو ادھر کی خبریں سناتا ہوں. چلو میں شروع کرتا ہوں. نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں. آپ سارے خطیبوں کو داد دیتے ہیں، داد دینی ہے تو علی کو داد دیجیے. کہتے ہیں کہ میں ادھر کی خبریں سناتا ہوں، تم ادھر کی سناؤ. وَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ، جو اونچے گھر تم نے بنائے تھے نا اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. میں یہاں تک اسی لیے لے کر آیا تھا. یہ نہج البلاغہ ہے، مولا کائنات کا جو اونچے گھر تم نے بنائے تھے اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. تم تو اس اندھیری کوٹھری میں رہ رہے ہو. تم نے وہ گھر بنایا جس میں رہنا نہیں تھا، جس میں رہنا تھا اس کی فکر نہیں کی. تم نے وہ گھر بنایا جس میں تم کو رہنا نہیں تھا، اس میں تو کوئی اور رہ رہا ہے. میں بھی دلی میں جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، بنانے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بنایا کسی اور نے، رہ کوئی اور رہا ہے. سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے. ہم ساری زندگی اس گھر کو بنانے میں لگا دیتے ہیں جس میں رہنا نہیں ہے. جناب اسرائیل، یہ جناب معاف کیجئے گا عزیر کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ کسی نبی کے زمانے کا واقعہ. انہوں نے دیکھا ایک بڑھیا اپنے بچے کے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. تو گئے، سواری سے اترے، اس کے پاس گئے، اس کو دلاسا دیا. کہا کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہا بڑی کم سنی میں چلا گیا. کہا کتنے سال کا تھا؟ کہا صرف 400 سال کا تھا. میرا بیٹا صرف 400 سال کا چلا گیا اس دنیا سے. اس زمانے لمبی عمریں ہوتی تھیں. 450 سال تک تو فرعون نے صرف حکومت کی ہے، تو لمبی عمریں ہوتی تھی. تو جناب نبی جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں تیرے دل کو سکون پہنچاؤں؟ کہا ہاں کیوں نہیں. کہا آخری نبی جو ہمارے دور کا ہے نا، اس کا جب زمانہ آئے گا تو وہاں عمروں کی حد جو ہے وہ 100 کے اندر ہوگی. تو 400 سال کے بیٹے کو رو رہی ہے. آخری زمانے میں آخری زمانے کے نبی کے زمانے میں لوگ جو آئیں گے ان کی عمریں 100 کے اندر ہوں گی. تو یہ روتے ایسے چپ ہو گئی جیسے آنسو خشک ہو جائے.
چپ چاپ ہو گئی بالکل. کہنے لگے نبی خدا کیا بات بتا دی آپ نے؟ یہ کہا کیا 70-80 سال لوگ جئیں؟ کہا ہاں بس اتنا ہی جئیں. کہنے لگے بس اب میری مشکل تم نے آسان کر دی ہے تو پھر اتنا بھی بتا جاؤ کہ کیا جب اتنی سی زندگی ان کو ملے گی تو کیا وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے؟ تو اس نبی نے کہا نہ صرف یہ کہ گھر نہیں بنائیں گے بلکہ پوری زندگی اس بات میں صرف کر دیں گے کہ اچھے سے اچھا گھر بنا لیں. لکھنؤ میں گوہر ایجنسی ہے. میں لکھنؤ میں مجلس پڑھنے گیا تو وہاں پر ایک بات میں نے پڑھی تھی. پڑھتے پڑھتے ایک بات آ گئی تھی تو انہوں نے اس کی پوری کلپ بنا دی. قبر میں ٹائلز، اس کا عنوان ہی رکھا انہوں نے قبر میں ٹائلز. یہ ایک واقعہ تھا میرے ساتھ ہوا تھا جو میں نے اس کو ممبر پہ نقل کیا تھا. میں ممبئی گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے تو وہاں جن صاحب کے یہاں رکا تھا انہوں نے اپنے گھر کے سارے ٹائلز بدلوا دیے. میں ایک سال گیا اس کے بعد دیکھا دوسرے سال سارے ٹائلز بدلے ہوئے. میں نے کہا جو پہلے لگے ہوئے تھے وہ تو اچھے تھے، اس میں بدلوانے کی کیا؟ ارے مولانا میں گجرات گیا تھا اور وہاں میں نے ایک گھر میں ٹائل دیکھی ایسی مجھے بڑی پسند آئی، میں نے سب بدلوا لیا. میں نے کہا جتنے میں آپ نے بدلوایا اتنے میں تو قبر میں لگ جاتی. کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی ٹائل کا پیسہ اگر کسی دینی ادارے میں دے دیتے تو وہ قبر میں لگنے کے کام آ جاتی. صلوات بر محمد و آل محمد. میں اس لیے سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی ادارہ کھولا نہیں ہے. میں نے کوئی ادارہ نہیں کھولا. دینی ادارے سے مطلب راہ خدا میں جب آپ دے دیتے تو وہ در حقیقت آپ کی قبر بن رہی ہوتی ہے. آپ کی قبر آپ کا وہ گھر بن رہا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. شب جمعہ ہے اس لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت بھی آپ کو سناتا چلوں کہ القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات. ہر انسان کی قبر روزانہ آواز دیتی ہے اس کو. ہر انسان کی قبر روزانہ. ہاں بعض لوگ ایسے ذاکروں کہتے ہیں ڈرانے والا ذاکر. خدا کی قسم اگر اس طرح کے بتانے والے ذاکر نہ ہو نا تو ہم ان مجلسوں میں بھی صرف مزہ ڈھونڈنے آئیں گے اور مزہ ڈھونڈ کے چلے جائیں گے اور زیادہ آخرت نہیں ملے گا. پہلے اس کو مکمل کر لوں. مولا کائنات نے کہا کہ امت دور قد سکن، جو گھر تم نے بنایا تھا اس میں کوئی اور رہ رہا. چھوڑتے ہوئے روایت کا حصہ آخری حصہ سنیے. ہاں آخری حصہ سنیے. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ. مال جمع کر کے جو تم نے بینکوں میں رکھا تھا نا وہ آپس میں رشتہ داروں نے بانٹ لیا. مال تمہارا تھا بانٹا کسی اور نے. ہم وہ دولت کما رہے ہیں جو دوسروں کے کام آئے گی. ہمیں وہ کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو ہمارے کام آئے. وہ کماؤ جو تمہارے کام آئے، وہ کماؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ ادھر کی تو میں نے سنا دی، ادھر کی تم سناؤ. ادھر کی کیا خبریں؟ تو میں ایسے موقع پر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ گلشن میں کہیں بوئے دمساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی. سکوت طاری ہے پورے قبرستان میں اور اس سکوت کو پھر مولا کائنات نے توڑا یہ کہہ کے لو اذن لہم کلام فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت دے دی جائے. سنو قبر والے کیا بولیں گے. مولا کائنات نے کیا خبر سنائی؟ لو اذن لہم کلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت دے دی جائے. لقالو، تو سب کے سب ایک زبان ہو کر بولیں گے انا خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر تقوی تھا جس کو ہم چھوڑ آئے. اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے اور کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے تقوی کی بات کرتا تو ہمارے ہاں چلتا نہیں ہے. ہمارے ہاں نہیں چلتا بھائی، نہیں چلتا. ہمارے ہاں نکتے باز مولوی چاہیے. ہمارے ہاں وہ مولوی چاہیے جو جان پہ ہاتھ مار مار کے بات بات پہ ہم سے داد مانگے. ہمیں وہ مولوی چاہیے ہوتا. ہمیں مولوی بھی مانگنے والا چاہیے. ممبر پہ بیٹھے گا تو داد مانگے گا، ممبر سے اترے گا تو لفافہ مانگے گا. ہمیں مانگنے والا مولوی چاہیے.
مجھے اس کی عقل پر حیرانی ہوتی ہے جسے ممبر پہ بیٹھنے کا شعور تو آ گیا لیکن مانگنا کس سے ہے یہ شعور نہیں آیا. یہ شعور نہیں آیا ہے کہ مانگنا کس سے ہے. یہاں پر بھی بیٹھ کے ان سے مانگ رہے ہو جو خود بیچارے یہاں لینے آئے ہیں. جو خود یہاں لینے آئے. یہاں سب لینے آئے. ہم بھی لینے آئے, آپ بھی لینے آئے. یہاں سب لینے آئے ہیں. داد مانگی نہیں جاتی. والد صاحب کا شعر سناؤں؟ غزل کا شعر ہے, سنیے. کہتے ہیں وفا تخلص تھا ان کا. کہتے ہیں وفا کی داد کا احسان. عالم دین بھی تھے, ذاکر بھی تھے, شاعر بھی تھے, اور یہ غزل کی شاعری ہے. سنیے. کہتے ہیں وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے. یہ شعر جارچے میں ضرور پہنچے گا. وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے, جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے. جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے. تمہارے پاس معارف ہے اہل بیت کا دریا, تم وفا کی شبنم کے چکر میں پڑے ہوئے. وہ مجلس کامیاب ہے جس پہ ایک بار حضرت زہرا نے احسنت کہہ دیا. وہ مجلس کامیاب ہے جس پر ایک بار امام حسین نے تمہاری پیٹھ تھپ تھپا دی. وہ مجلس کامیاب ہے جس پہ ایک بار علی نے تمہیں دعا دے دی. بس کافی ہے, بس کافی ہے. ہاں تم نے میرا پیغام پہنچا دیا, داد و فریاد کے چکر میں نہیں رہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میں برکت کے موضوع پر سنا رہا ہوں, فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قبر روزانہ آواز دیتی ہے اس کو. 5 آوازیں دیتی ہیں. ان میں سے ایک آواز یہ ہے, کبھی پھر آیا تو 5 آواز سناؤں گا. ایک آواز میرے برکت کے موضوع سے بتا دوں. روزانہ آواز دیتی ہے, انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا. میں تنہائی کا گھر ہوں, اور تم کو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے نا, تو یہاں پر اپنا ساتھی لے کے آنا. ہر انسان کی قبر روزانہ اس کو آواز دیتی ہے, کہتی میں تنہائی کا گھر ہوں, ساتھی لے کے آنا. ابھی آپ گھر جائیں, اور ہمارے یہاں محرم آ رہا ہے, محرم آنے والا. محرم میں اکثر لوگ مجلسوں میں چلے جاتے ہیں, گھر میں شوہر گھر کے اندر آ گیا ہے اور بیوی ہے نہیں, بچے ہیں نہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھی بیوی بچے گھر میں نہ رہے نا تو وحشت ہونے لگتی ہے, دہشت ہونے لگتی ہے. کھانا کون دے گا, یہ کون کرے گا, وہ کون کرے گا. اکیلا پن کاٹنے لگتا ہے. تھوڑی دیر گھر میں اکیلا پن کاٹتا ہے, ہمیشہ قبر میں اکیلے کیسے رہو گے؟ اسی لیے یہ قبر آواز دیتی ہے, یہ تو اکیلا گھر ہے نا, انا بیت الوحدہ, میں تنہائی کا گھر ہوں, آنا تو ساتھی لے کے آنا. یا رسول اللہ قبر کا ساتھی کون ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الْأَنِيسُ فِي الْقَبْرِ, وہ جو تمہارا قبر میں مونس اور انیس بننے والا ہے, فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, 24 گھنٹے میں 15 منٹ قرآن پڑھنے کو دیجئے. خدا کے لیے دیجئے, خدا کے لیے دیجئے. میں نے کہا نا سورہ ملک کو رات میں پڑھ کے سو جائیے, کون سا بڑا کام ہے. سورہ ملک پڑھنے میں آپ کو میکسیمم بہت زیادہ ٹائم لگے گا 4 سے 5 منٹ, 4 سے 5 منٹ. ٹھیک ہے. اہل بیت نے فرمایا ہے, اہل بیت نے فرمایا ہے. ایک چھوٹا سا سورہ نماز جعفر طیار میں پڑھتے ہیں, سورہ عادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنود وانه على ذلك لشهید. آخر تک پڑھتے چلے جائیے, 30 سیکنڈ لگتے ہیں پڑھنے میں. 5ویں امام فرماتے ہیں جو شخص 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ایک سورے کو پڑھے گا, میدان محشر میں علی کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے انسان کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے. میں نے سنا دیا, آپ نے سن لیا. امام باقر کی حدیث میں نے سنائی اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ سنائی. کتنا ٹائم لگے گا؟ 30 سیکنڈ لگے گا سورہ عادیات کو روزانہ پڑھنے میں, 30 سیکنڈ. 5 منٹ لگیں گے سورہ ملک کو پڑھنے میں. عادت اپنی بنا لیں, تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ. نہیں, فلاں مولانا صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
میں نے کہا امام باقر نے تو ایسا نہیں کہا، امام باقر نے تو ایسا نہیں کہا کہ جب تک سمجھو گے نہیں تب تک فائدہ نہیں دے گا۔ امام نے کہا پڑھو پہلے تم، اچھا خدا کی قسم آپ میری تائید کریں گے، خدا کی قسم امام کا یہ ارشاد آپ کے کانوں میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے؟ اب مجھے کوئی بتائے دیکھنے میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے جو ثواب مل رہا ہے؟ معصوم نے دیکھنے میں ثواب اس لیے قرار دیا ہے کہ ایک بار تم ارادے کے ساتھ قرآن کو دیکھنا تو شروع کرو، قرآن تمہاری دستگیری کرنا شروع کر دے گا، قرآن تمہاری دستگیری کرنا شروع کر دے گا۔ ارے بھائی تم قرآن کو دیکھو گے، ہاتھ میں لوگے تو پہلے وضو کرو گے، پاک ہوگے، روبہ قبلہ ہوگے، بیٹھو گے، تب تو دیکھو گے نا۔ اتنی آمادگی تم اپنی طرف سے دکھاؤ، پھر دیکھو کیسے قرآن مجید تمہاری دستگیری کرتا ہے، کیسے قرآن مجید تمہاری مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید ہماری مدد کرتا ہے، قرآن مجید ہماری مدد کرتا ہے، اس میں برکت ہے۔ کتاب مبارک قرآن مجید نے کہا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ ابھی برکت کے اوپر میں پورا خمسہ پڑھ کے آ رہا ہوں، لہٰذا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس برکت کا مفہوم پہنچ جائے۔ کثرت طلبی سے دور رہو، خدا وند عالم سے زندگی میں برکتیں طلب کرو۔ لمبی لمبی عمریں پانا کمال نہیں ہے۔ 950 سال کی تبلیغی زندگی تھی جناب نوح کی، 35 لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی تبلیغی زندگی تھی جناب نوح کی، 35 لوگ ایمان لائے تھے۔ 23 سالہ زندگی ہے تبلیغی رسول اسلام کی۔ لمبی عمریں ہونا کمال نہیں ہے، بابرکت عمریں ہونا کمال ہے۔ نہیں، اور آگے بڑھوں، اور آگے بڑھوں۔ الہاکم التکاثر، لعنت ہو ان لوگوں پر جو کثرت طلبی کر رہے ہیں، زیادہ مانگ رہے ہیں۔ خدا بند عالم سے زیادہ طلب مت کرو، جو ملا ہے اس میں برکت طلب کرو۔ جب تم اس میں برکت طلب کرو گے تو تم دیکھو گے خدا نے ابو سفیان کو اولادوں پر اولادیں دی یا نہیں دی؟ خدا نے ابو سفیان کو اولادوں پر اولادیں دی، لیکن ایک کسی کام کی نہیں۔ نبی کو صرف ایک بیٹی دی۔ بھائی برکت کا مفہوم اس مجمع کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ نبی کو صرف ایک بیٹی دی، ٹھیک ہے، صرف ایک بیٹی دی۔ کتنی بابرکت بیٹی دی، کتنی بابرکت بیٹی دی نبی کو کہ 11 اماموں کی ماں کہلائی ایک بیٹی، ایک بیٹی، 11 اماموں کی ماں، اکلوتی ایک بیٹی۔ اچھا لمبی عمر نہیں پائی، 18 سال کی عمر، مگر اتنی بابرکت عمر کہ قیامت تک اگر کوئی توحید کا سجدہ کر رہا ہے تو اس کی پیشانی پر اس 18 سالہ زندگی کا احسان ہے۔ اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ خدا بند عالم سے زندگی میں برکتیں طلب کرو۔ میں نے زندگی میں برکت، مال میں برکت، عمر میں برکت، ٹھیک ہے، دعا میں برکت، نیتوں میں برکت، عمل میں برکت، ٹھیک ہے نا۔ اسلام برکت کی دعوت دیتا ہے، کثرت کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو سورہ میں نے پڑھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ٹھیک بعد کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا بند عالم یہ دیکھنا چاہ رہا ہے تم میں سے بابرکت عمل کس کا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہ رہا زیادہ عمل کس کا ہے۔ اس کو عمل میں کثرت نہیں چاہیے، عمل میں کوالٹی چاہیے، عمل میں کوالٹی چاہیے۔ جو بھی عمل ہو وہ کوالٹی والا عمل ہو۔ لوگوں نے نمازوں پر نمازیں پڑھی ہیں، ابھی شعر میں بھی پڑھ رہے تھے یہ، لوگوں نے نمازوں پر نمازیں پڑھی ہیں، اور جب قیامت میں تھیلا بھر بھر کے نمازیں لے جائیں گے نا تو وہی تھیلا سمیت ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ عمل تو بہت تھا، کسی کام کا نہیں تھا۔ عمل کرنا علی سے سیکھو، عمل کرنا علی سے سیکھو۔ تم نمازوں سے خدا سے کچھ نہیں لے پائے، وہ سو کر مرضی پروردگار کریم، اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے عمل کرنا ہے،
موقع پر سو جاؤ تو عبادت ہے، موقع پر جاگ جاؤ تو عبادت ہے۔ اسلام اسی کا نام ہے، جہاں سونا ہے وہاں سونا پڑے گا، جہاں جاگنا ہے وہاں جاگنا پڑے گا۔ یہ نہیں معلوم کہ رات بھر بستر پہ جاگے میں مجلس میں آ کے سو رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موبائل کے ساتھ جاگے میں، رات بھر بستر پہ موبائل کے ساتھ جاگے میں۔ یہاں کوئی نہیں سو رہا ہے، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے، یہاں کوئی نہیں سو رہا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، رات بھر موبائل کے ساتھ جاگے ہوئے اور ذکر حسین کے ساتھ سوئے ہوئے۔ جہاں سونا تھا وہاں تو جاگ رہے ہیں، جہاں جاگنا تھا وہاں سو رہے ہیں۔ برکت کا جس کو مفہوم معلوم ہو جائے گا وہ ہر عمل کو اس کی جگہ کرنا شروع کر دے گا، ہر عمل کو اس کی جگہ کرنا شروع کر دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے عمل میں برکت، نیتوں میں برکت، ہر چیز میں برکتیں تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہر چیز میں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہیں سے مصائب کی طرف جاؤں گا۔ آج جناب مسلم کی شہادت کی شب ہے، تو مصیبت بھی انہی کی بیان ہوگی۔ عمر میں برکت، دیکھیے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے ذی قعدہ، اس کی 29 تاریخ کو امام جواد کی شہادت تھی۔ اماموں میں سب سے کم عمر پانے والے امام تھے، 25 سال، مگر بابرکت زندگی، بابرکت زندگی، ٹھیک ہے۔ ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے کا جو امام ہے وہ سن 250 ہجری میں پیدا ہوا، اور جب بھی ظہور فرمائیں گے 40 سال کے لگیں گے۔ اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے برکت کا۔ یہ برکت زندگی میں کہاں سے آئی؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ صدوق یہ غیبت صغریٰ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ غیبت صغریٰ کب سے کب تک ہوئی ہے؟ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری مجلسیں، معاف کیجیے گا مجھے، بہت معاف کیجیے گا، انفارمیٹیو نہیں رہی، ہم نکتے بازیوں کے چکر میں پڑ گئے۔ ہمارے یہاں مجلسیں جتنی ہوتی ہیں اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میں اس مجمع سے کسی بھی بچے کو کھڑا کروں اور کہوں کہ بیٹا غیبت صغریٰ کب سے شروع ہوئی، نواب اربعہ کے نام بتاؤ، نواب اربعہ کے پیریڈز بتاؤ، یہ غیبت صغریٰ ہمارے یہاں کب ختم ہوئی، غیبت صغریٰ کب سے شروع ہوئی، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں فرق کیا ہے، یہ سب فرق ہمارے یہاں کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی غیبت صغریٰ کے ایک مایہ ناز عالم دین کا نام ہے شیخ صدوق، ٹھیک ہے۔ سن 306 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام زمانہ کب پیدا ہوئے؟ 255 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 255 ہجری میں امام زمانہ پیدا ہوئے اور 306 میں یہ پیدا ہوئے۔ کتنے سال کے تھے امام زمانہ جب یہ پیدا ہوئے؟ 51 سال کے، ٹھیک ہے نا، 51 سال کے امام زمانہ تھے۔ غیبت صغریٰ کا امام زمانہ کا زمانہ کب سے شروع ہو گیا؟ وہی 255 سے، یعنی 260 سے شروع ہوا، چونکہ 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی اور اس دن سے امام کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ شیخ صدوق کے والد کا زمانہ جو تھا وہ حسین بن روح کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ حسین بن روح دوسرے امام کے وہ نائب ہیں جو سب سے زیادہ لمبے پیریڈ تک رہے ہیں، تقریباً 20-22 سال تک یا 26 سال تک امام کے نائب رہے ہیں، حسین بن روح، جن کے نام ہم عریضہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسین بن روح سے شیخ صدوق کے والد نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی اولاد ہی نہیں ہے میرے یہاں، تو آپ ذرا سا امام زمانہ کو میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ وہ دعا فرما دیں تاکہ میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ تو حسین بن روح دوسرے دن شیخ صدوق کے والد سے ملاقات کرنے آئے اور آنے کے بعد کہا امام نے تم کو سلام کہا ہے اور کہا ہے سیولد ولد مبارک، ان قریب تمہارے یہاں بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ دیکھیے یہ امام کی دعا ہے، برکت اسے کہتے ہیں، امام دعا دے دیں برکت۔ ان قریب تمہارے یہاں بابرکت بیٹا پیدا ہوگا، یعنی بابرکت بیٹا پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کی لائن لگ جائے گی، ایک ہی بیٹا پیدا ہوگا لیکن اتنا بابرکت ہوگا کہ 1200 سال بعد بھی اسلام کا ایک طالب علم منبر پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے،
اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ 1200 سال کے بعد میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اسی کو تو برکت کہتے ہیں نا، اسی کو تو برکت کہتے ہیں۔ امام نے کہا بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ کون پیدا ہوا؟ شیخ صدوق پیدا ہوئے۔ جائیے گا ان کی زیارت ضرور کیجیے گا، ان کی قبر کی، ایران جائیے گا تو شیخ صدوق پیدا ہوئے۔ 300 کتابیں لکھی، 300 کتابیں لکھی، اور اس میں کتب اربع جو اسلام کی 4 بڑی کتابیں ہیں شیعوں کی، اس میں سے ایک کتاب شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ۔ آج آیت اللہ سیستانی ہوں یا آیت اللہ خامنئی ہوں، یہ جتنے مراجع ہیں، یہ فتویٰ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک شیخ صدوق کی کتاب پڑھیں گے نہیں۔ برکت اس کو کہتے ہیں۔ میری تقریر ابھی آپ سنیں گے، گھر جا کے بھول جائیں گے، یا کوئی اچھی بات یاد آئے گی تو فوراً کہیں گے بھائی ان کا وہ نکالو، یوٹیوب نکالو، ذرا دیکھیں وہ والی بات کون سی تھی مولانا کی، اس کو ذرا سا ایک بار۔ حالانکہ دوبارہ لوگ یا تو نکتہ چینی کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یا اعتراض کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سیکھنے کے لیے دوبارہ دیکھیں، بہت کم ہوتا ہے۔ جب سیکھنے کے لیے دیکھیں گے تو برکتیں آئیں گی، نکتہ چینی کے لیے دیکھیں گے تو کچھ نہیں آنے والا ہے، کچھ نہیں آنے والا۔ سیکھنے کے لیے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری تقریر ابھی گھنٹے بھر میں 2 گھنٹے میں بہت ساری تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہوتی ہیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گھر تک جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں آتی ہیں۔ بابرکت وہی ہے جو گھر میں بھی جائے اور زندگی میں بھی آئے۔ جو یہیں واہ واہ کے شور میں گم ہو جائے وہ کسی کام کی نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو زندگی میں آ جائے وہ بابرکت ہوتی ہے نا، زندگی میں مجلس وہ ہے۔ شیخ صدوق کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 300 تقریباً 80 یا 81 میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، وہی 75 سال کے آس پاس زندہ رہے۔ 381 میں انتقال ہو گیا شیخ صدوق کا، اور آپ یہ سمجھیں کہ 300 کتابیں لکھی انہوں نے، 75 سال مشکل سے اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن اتنی بابرکت زندگی گزاری کہ آج تک ان کی کتابوں کو منبروں سے بھی پڑھا جا رہا ہے اور فتویٰ دینے کے لیے بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم ہماری زندگی میں ایسی برکتیں لائے کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔ برکت یہ ہے، برکت یہ ہے۔ اب یہ امام باڑہ جنہوں نے بنایا ہے وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہو گئے، اس امام باڑے کی تعمیر کر کے زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے، انسان زندہ ہو گیا۔ اپنی ذات میں پیسہ لگانے والا مر جاتا ہے، حسین کی ذات میں لگانے والا زندہ ہو جاتا ہے۔ حسین کی ذات میں آپ لکھنؤ جائیے، لکھنؤ میں چارباغ اسٹیشن سے اترتے ہی پوچھئے کسی رام لال رکشے والے سے کہ بھیا وہ آصف الدولہ کے امام باڑے جانا ہے، امام باڑے، رام لال آپ کو پہنچائے گا، امام باڑے فوراً پہنچا دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو رکشے والا ہے، اس کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، رکشے سے اتر جائیے، کسی پان دکان والے سے پوچھ لیجیے آصف الدولہ کا امام باڑہ کہاں ہے، وہ کہے گا چوک جائیے گا، ڈھلان پہ جیسے اتریے گا دائیں مڑیے گا، فوراً آپ کو مل جائے گا آصف الدولہ کا امام باڑہ، رومی گیٹ کے آگے۔ جائیے امام باڑے میں جا کے زیارت کیجئے، اور زیارت کرنے کے بعد پھر وہیں پر مسجد ہے نا، آصفی مسجد وہیں پر ہے۔ یہ 200-250 سال پہلے کے لوگ تھے نا، جنہوں نے آ کے مغل حکومت 200-250 سال پہلے آ کے حکومت کی تھی، انہوں نے پتہ نہیں کتنے مغل حاکم آئے اور چلے گئے، کتنے مغل حاکم آئے اور چلے گئے، آصف الدولہ زندہ ہے ابھی تک۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اس نے بڑی عمارتیں اپنے نام سے نہیں بنوائی، حسین کے نام سے بنوائی، حسین کے نام سے بنوائی۔ برکت اسے کہتے ہیں۔ آپ گئے امام باڑے میں، آپ نے زیارت کی، اور اس کے بعد پھر مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک شیعہ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا آصف الدولہ کا گھر کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا پتا گھر کہاں ہے، جو خدا کے لیے بنایا وہ باقی ہے، جو اپنے لیے بنایا وہ ختم ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ باقی رہنا ہے، باقی رہنا تو خدا کی راہ میں ڈالو، باقی رہو گے، باقی رہو گے۔ ایک قطرہ تھوڑی دیر کی دھوپ کی تمازت برداشت نہیں کرتا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو دریا میں ڈال دے گا نا، پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ برکت یہ ہے کہ تم ہو قطرہ،
خود کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو محبت حسین میں خود کو ڈال دو، جتنا ڈالتے چلے جاؤ گے اتنا باقی رہتے چلے جاؤ گے، اسے برکت کہتے ہیں۔ آج یہ شیعوں کا نام، یہ شیعوں کی زندگی، یہ شیعوں کا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، تمام گناہوں کے باوجود جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی بھی فرش ازا بچا رہے ہیں، ہم ابھی بھی حسین کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں، ہم ابھی بھی حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ابھی بھی، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ بزرگ اپنا کام نہ کرتے تو مجھ جیسا طالب علم ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں نہ بتا رہا ہوتا۔ انہوں نے اپنا کام کیا، تبھی ہم بتا رہے ہیں، تبھی ہم بتا رہے ہیں۔ آگے آنے والی نسلوں میں یہ چیزیں باقی رہنی چاہیے تاکہ برکت آپ کی زندگی سے نہ جائے، برکت آپ کی زندگی سے نہ جائے۔ جناب مسلم مقروض تھے مگر بابرکت زندگی گزاری۔ مقروض ہونا عیب نہیں ہے، بے برکت ہونا عیب ہے، بے برکت ہونا عیب ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے تھے، پیسے سے ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ خزانے کسی کام کے نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ مقروض تھے مگر اتنے بابرکت تھے کہ حسین نے ان کو اپنا نائب بنا دیا۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ حسین تمہیں اپنا نائب بنا دے، حسین تمہیں چن لے۔ حسین جب کسی کو چنتا ہے تو ثروت دیکھ کر نہیں چنتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں دیکھ کر اس کو چنتا ہے۔ کیسی برکتیں تھیں جناب مسلم کی زندگی میں، کیسی برکتیں تھیں کہ حسین نے انہیں منتخب کیا، حسین نے انہیں منتخب کیا۔ اور مجھے یاد ہے، چونکہ یہ بڑی پرانی بات ہے اور میں نے یہ بات یقیناً اس مجمع میں کبھی نہ کبھی کہی ہے کہ حسین جب کسی کو اپنا نائب چنتے ہیں نا تو نہ شہرت کی بنیاد پر چنتے ہیں، نہ دولت کی بنیاد پر چنتے ہیں، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر چنتے ہیں، بلکہ کس بنیاد پر چنتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر چنتے ہیں، اجتہاد کی بنیاد پر چنتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر چنتے ہیں۔ امام حسین کے چننے کا معیار یہ ہے، امام حسین کے چننے کا معیار یہ ہے۔ امام حسین نے اگر مسلم کو چنا ہے تو کس بنیاد پر چنا ہے؟ علم کی بنیاد پر چنا، تقوی کی بنیاد پر چنا۔ امام حسین نے چنا ہے۔ جس نے مسلم کا انکار کیا، اس نے کس کا انکار کیا؟ اس نے حسین کا انکار کیا۔ خدا کی قسم اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ممبر میں نہ پڑتا۔ بعض لوگوں نے مسلم کو صرف اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کہ نہیں یہ غیر معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، حسین آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، چونکہ مسلم آئے ہیں اور مسلم غیر معصوم ہیں لہٰذا ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہ تو انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا عین حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے جیسا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ شعور 1400 سال کے بعد بھی اس قوم میں پایا جاتا ہے جو یہ جانتی ہے کہ نائب امام کے ہاتھ پر بیعت کرنا امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے جیسا ہوتا ہے۔ امام کے ہاتھ پر بیعت کرنا، نائب امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جیسا ہوتا ہے۔ جس نے نائب کا انکار کیا اس نے امام کا انکار کر دیا، اس نے امام کا انکار کر دیا۔ آج ہی کی وہ شب ہے کہ جس کی صبح حسین کا یہ سفیر غربت کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب امام حسین کی شہادت میں اور جناب مسلم کی شہادت میں بڑی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، بڑی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی مماثلت یہ ہے کہ حسین بھی غربت میں مارے گئے ہیں اور مسلم بھی غربت میں مارے گئے ہیں، ان دونوں کو غربت میں مارا گیا ہے۔ حسین بھی ایسے وقت میں شہید کیے گئے ہیں جب نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حسین کا ہاتھ بٹانے والا ہے۔ نہیں، حسین کی غربت تو کہیں اس سے زیادہ ہے، حسین کی غربت تو کہیں اس سے زیادہ ہے۔ حسین کے پاس ایک ایسا وقت آیا ہے کہ
کہ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں، نہ عون محمد نظر آتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ حسین غربت میں جان دیتے ہیں۔ مسلم کی شہادت بھی اسی غربت کے عالم میں ہوئی ہے، اسی غربت کے عالم میں ہوئی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کس عالم میں جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ مولا حالات سازگار ہیں۔ 18,000 بعض روایت کے مطابق اب میں اگر فگر کو ایگزیکٹ نہ کروں تو ہزار لوگوں نے جناب مسلم کی ہاتھ پر شام میں، آج کی جو یہ شام گزری نا، اس شام میں ہزار لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہزار لوگوں نے۔ اور یہی جناب مسلم ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت ہزاروں لوگ بیعت کر کے گئے تھے، اور جب عشاء کی نماز جناب مسلم نے پڑھی ہے تو روایت کہتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب جناب مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے اور مسجد سے باہر نکلے ہیں تو جناب مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے کوفے کی گلیوں میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوفے کی گلیوں میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یکا و تنہا حسین کا یہ سفیر، حسین کا یہ نمائندہ کوفے کی گلیوں میں گھومتا رہا، کوئی اسے راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بھیجا تاکہ کسی طریقے سے مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ تھکا ہارا حسین کا یہ مسافر جب کسی دروازے پر تھک کر بیٹھ گیا، دہن سے خون جاری تھا، پانی طلب کیا۔ توعا نامی ایک کنیز ہے جو دروازے پر آ کر بیٹھتی ہے، کہتی ہے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اے بندہ خدا تم یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ سنو گے غربت کا جملہ مسلم کا؟ مسلم نے پلٹ کے توعا سے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ لوگ اپنے گھر کو جاتے ہیں لیکن جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ توعا گھبرا گئی، کہنے لگی کیسی بات کرتے ہو، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، میں مدینے سے آیا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا فوراً تڑپ گئی، کہنے لگی کہیں تم حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو، کہیں تم حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ مسلم نے ہاں کہا۔ فوراً توعا نے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، آپ نے سنا ہے کہ خود اس کے بیٹے نے چغل خوری کی، خود اس کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں مسلم کی خبر دربار میں پہنچا دی۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے توعا کے گھر کو گھیر لیا۔ پتہ ہے اس وقت توعا یہ کہہ رہی تھی گھر سے باہر نہ جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ارے ہماری جان کی اب قیمت ہی کیا ہے؟ یہ جان حسین کی راہ میں قربان ہو جائے۔ مگر مسلم گھر سے باہر آئے ہیں، گھر سے باہر آئے ہیں اور ایک یادگار جنگ کی ہے، تاریخ نے وہ جنگ یاد رکھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے دھوکے کے ذریعے سے جناب مسلم کو شہید کیا گیا، دھوکے کے ذریعے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ بس میں ایک منظر پر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ دھوکے کے ذریعے سے جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور جب دربار میں پہنچایا گیا تو فوراً اس نے قتل کا حکم دے دیا۔ صرف قتل کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اب دوسری مماثلت سنو، قتل کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ قتل کرنے کے بعد یہ پہلا شہید تھا کہ جسے دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام کا قافلہ راستے میں رواں دواں تھا، کوئی ایسا وقت تھا کہ امام کربلا پہنچنے کے قریب تھے، نہ جانے راستے میں کہاں تھے کہ امام نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ راستے میں جب یہ دیکھا کہ قافلہ چلا آ رہا ہے تو امام نے کہا یہ آنے والے شاید کوفے سے آ رہے ہیں، آؤ انہیں راستہ دو۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب عباس آگے بڑھے، کوفے سے آنے والوں کو جب راستہ دیا گیا تو آنے والوں نے پوچھا ایکم الحسین، تم میں سے حسین کون ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا میں حسین ہوں۔ آنے والے
والے دائیں بائیں جانب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، سنو جملہ آقا آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ امام نے دائیں بائیں جانب دیکھا، دیکھ کر کہا یہاں میرے سب محرم ہیں، یہاں میرے سب اپنے ہیں، تمہیں جو کہنا ہے وہ کہو، لیکن تمہیں جو کہنا ہے وہ بعد میں کہنا، پہلے میرے مسلم کی کوئی خبر بتا دو جو کوفے میں، میرے مسلم کی کوئی خبر بتا دو۔ آنے والے کہتے ہیں آقا ہم کوفے ہی سے آ رہے ہیں، آپ کے مسلم کی خبر لائے ہیں، جس مسلم کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا اسے قتل کرنے کے بعد دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ارے جس وقت ہم کوفے سے چلے تھے اس وقت مسلم کی لاش کو گھوڑے سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام نے سر سے عمامہ اتارا، ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کے کہا زینب ذرا مسلم کی بچی کو بھیجو۔ ارے مسلم کی بچی کو بھیجا گیا، امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھیر کر کہتے ہیں آج سے میں تیرا بابا ہوں، جو بھی خواہش کا اظہار کرنا ہو مجھ سے کرنا، میں دست ادب جوڑوں گا۔ اے آقا کہیں 4 سالہ سکینہ دیکھ نہ رہی ہو، ارے مسلم کی بیٹی یتیم ہو گئی تو آپ دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی بچی یتیمہ ہو جائے گی، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن